آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے علامہ شبلی نعمانی کی نثر نگاری اور ان کا ادبی مقام۔ آپ واقف ہیں اس بات سے کہ اس سے پہلے شبلی کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ان کی تاریخ نگاری کیسی ہے، ان کی سوانح نگاری کی کیا حیثیت ہے، اسی طرح سے دوسرے جو ان کے پہلو ہیں علم کلام کے حوالے سے، اور ان کی مختلف جو ادبی اور علمی تصنیفات ہیں ان کا بھی بہت تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ آج کا جو لیکچر ہے شبلی کے سلسلے کا یہ آخری لیکچر ہے۔ اس لیکچر کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں شبلی کی جو نثر نگاری ہے، جو ان کا اسلوب ہے، اس پر بات کی ہے اور اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ وہ کیا خصائص ہیں، وہ کیا خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے ان کا اسلوب ہمیں آج بھی لبھاتا ہے۔ لیکچر کے دوسرے حصے میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ مجموعی لحاظ سے یعنی یہ دیکھا جائے کہ ان کا ادب میں، اردو ادب میں کیا مقام ہے۔ تو اس بات کی کوشش کی گئی ہے اور اس کو یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک طرح سے ان کو سچویٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پورے اردو لٹریچر میں۔ تو اس حصے میں کیا ہوگا کہ ان کی جو باضابطہ اور مستقل ادبی تصانیف ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ادبی مباحث ان کی مختلف تحریروں میں بکھرے پڑے ہیں، ان کی روشنی میں بھی ان کا ایک مقام متعین کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے سب سے پہلے شبلی کے اسلوب نگارش کے امتیازات اور ان کی خوبیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ شبلی کی تحریروں کو پڑھیں تو جو پہلی خوبی آپ کو نظر آئے گی، جو پہلی خصوصیت آپ کو نظر آئے گی، وہ ہے ان کا جوش بیان اور ان کی وہ قوت، یعنی گویا یہ کہ قوت اور جوش بیان یہ جو چیز ہے ان کی تحریروں سے جھلکتی ہے۔ اب خواہ وہ ان کی تصانیف ادبی ہوں یا پھر دیگر شعبے سے متعلق ان کی تصانیف ہوں، ان میں یہ چیز آپ کو بہت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ خوبی ان کے ہاں پیدا کہاں سے ہوئی ہے، یعنی تو یہ کہنا پڑے گا کہ ان کا جو احساس کمال اور عظمت ہے وہ وہاں سے یہ خوبی ان کی تحریر میں آئی ہے۔ شیخ اکرام نے بتایا ہے کہ جو شبلی کے ہاں احساس فخر ہے وہ ان کے نسلی احساسات کی وجہ سے ہے۔ اس میں انہوں نے اس کی جڑوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، جو شبلی کے ہاں احساس فخر ہے اس کو، اور اس کی وجہ سے جو ان کے ہاں جوش ہے چیزوں کا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے لکھا ہے کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ شبلی کے ہاں جو زور بیان ہے، جو جوش بیان ہے اور قوت ہے، اس کی یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کا جو احساس تھا، احساس فخر کا احساس تھا اپنی نسل کو لے کر کے، لیکن یہی پوری وجہ نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ ان کا اپنے اوپر جو اعتماد تھا، اپنے فن پر، اپنے کمال پر جو ان کا یقین تھا، جیسے کہ دوسرے بڑے فنکار ہمارے ہوئے ہیں جیسے کہ میر ہیں، غالب ہیں، ان کے ہاں جو خود اعتمادی ہے ان کی تحریروں میں جھلکتی ہے۔ تو وہی اسی طرح کا تصور شبلی کے ہاں میں نظر آتا ہے۔ تو ایک طرح سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ان کی تحریروں میں جو جوش بیان ہے اور قوت کا جو سرچشمہ ہے ان کا احساس فخر اور برتری ہے، اور یہی احساس ان کے ہاں جب وہ ایڈریس کرتے ہیں چیزوں کو، جب وہ بیان کرتے ہیں اور بیان کرنے کے دوران جب ایک طرح سے خطاب کرتے ہیں، ان میں بھی ملتا ہے، یعنی ان کے طریقے خطاب میں بھی ملتا ہے۔ تو ان کے طریقے خطاب میں ہر جگہ آپ کو ایک اعتماد، ایک اپنے اوپر کانفیڈنس محسوس ہوگا۔ اب اس خطاب کی صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں، جیسے کبھی کبھی تو یہ ایسا معلوم ہوگا کہ کوئی خطیب تقریر کر رہا ہے، کہیں ایسا معلوم ہوگا کہ کوئی مدرس پڑھا رہا ہے، کہیں کسی مقام پر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کوئی وائز تقریر کر رہا ہے، واعظ دے رہا ہے، پند نصیحت کی باتیں بتا رہا ہے، اور کہیں کسی مقام پر یہ جو طریق خطاب ہے وہ فلسفے کے قالب میں ڈھلتی معلوم ہوتی ہے۔ تو اپنی ذات پر اعتماد کی وجہ سے ان کی نثر میں صلابت پیدا ہوئی ہے، اور اس صلابت کے نتیجے میں جو بات پیدا ہوئی وہ یہ کہ ان کی جو عبارتیں ہیں ان میں آپ پڑھ جائیں تو آپ کو ایک
ایک بہت تنظیم کا احساس ہوگا، اور ہر دو سطح پر، یعنی کہ معنوی سطح پر بھی اور ظاہری سطح پر بھی بہت ہی چست درست ایک نظام ہے ان کے ہاں تحریر کا. فقرے چست ہوں گے، جو جملے ہیں وہ بہت ہی منظم اور فکری نظم و ضبط کا نمونہ کہے جا سکتے ہیں. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریر ایک مضبوط ذہن کی پیداوار ہے. اس علمی اور منطقی پہلو نے ان کی نثر میں کشش کے ساتھ وقار کا غیر معمولی اضافہ کیا ہے. تو یہ پہلی خصوصیت تھی جو ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے جب ہم شبلی کو پڑھتے ہیں. دوسری خصوصیت شبلی کو پڑھتے ہوئے ان کی تحریروں میں جو ہمیں نظر آتی ہے اسلوب کی سطح پر، وہ ہے اختصار. وہ باتوں کو پھیلا کر کے بیان کرنے کے بجائے کام کی جو بات ہے، جو نقطے کی بات ہے، اس نقطے پر زور دیتے ہیں. اختصار میں بات کہتے ہیں. اب ان کی تحریروں میں جو ہے جوش اور لطف و دلکشی کا سامان پیدا ہو جاتا ہے اسی اختصار کی وجہ سے. لہٰذا یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ تحریر میں یہ خصوصیت پیدا کیسے کرتے ہیں، وہ کیا ادبی وسائل ہیں، وہ کیا ادبی تدابیر ہیں جن کو اختیار کر کے وہ یہ خوبی حاصل کرتے ہیں. تو ان کی جب تحریریں آپ پڑھیں گے، ڈاکٹر سید عبداللہ نے بہت تفصیل سے اس کے بارے میں لکھا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی صورت ان کی تحریروں میں اختصار کی پیدا کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ وہ مبالغے کی مدد سے اختصار حاصل کرتے ہیں. ان کے مبالغوں میں شدت، جوش، اچانک پن اور ایک کڑک سی ناگہانی کی کیفیت ملتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ مبالغے کی وجہ سے وہ اختصار کو حاصل کرتے ہیں. حالانکہ اس مبالغے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو ان کی تاریخ نگاری تھی اس کو نقصان پہنچا ہے، اور حقیقت نگاری کا جو ان کا زاویہ ہے ان کی تحریروں میں وہ تھوڑا بہت کمزور ہوا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک وسیلہ ہے جس کی وجہ سے، جس کے طفیل میں ان کے ہاں اختصار ظاہر ہوتا ہے. دوسری صورت جو ڈاکٹر سید عبداللہ نے بتائی ان کی تحریروں میں اختصار کو پیدا کرنے کی جو وہ اختیار کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی تحریروں میں استعارے کا استعمال کرتے ہیں. استعارہ سازی کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں بھی ایسی تصاویر اور معانی جو ہے پسند کرتے ہیں جن میں مبالغہ ہو اور زندگی کی شوخ شدید اور انتہائی کیفیتیں اس میں موجود ہوں. آپ ان کی جب تحریر پڑھیں گے تو معلوم ہو کہ تشبیہات ان کے ہاں کم ہیں، اور وہ بھی ابتدائی زمانے کی جو تحریریں ہیں ان تحریروں میں آپ کو تشبیہات ملیں گی. اور وہ محمد حسین آزاد کی طرح جو ہے مرکب تشبیہات اور مرات النظیر کے طویل سلسلے نہیں بناتے ہیں، وہ طویل سلسلے قائم نہیں کرتے ہیں. مرات النظیر آپ جانتے ہیں کہ تضاد تقابل، کچھ ایسے ایک طرح کے الفاظ لے آنا، ایک طرح کے الفاظ لے آنا جن میں تقابل و تضاد کی نسبت نہ ہو. تو وہ یہ ان کی طرح سے مرکب تشبیہات نہیں استعمال کرتے اور مرات النظیر کی صنعت کا وہ استعمال نہیں کرتے. اسی طرح سے وہ حالی کی جو تمثیلیں ہیں اس کو بھی وہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ جوش انگیز استعارے پر لطف و کنایے کی مدد سے اختصار پیدا کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ استعارے کے عمل سے ایکسپینشن، یعنی کہ وہ جو پھیلاؤ، کسی بات کو بہت پھیلا کر کے بیان کرنا، یعنی ایک پیراگراف میں کوئی بات اگر کہی جا سکتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ استعارے کی مدد سے وہ پورا پیراگراف آپ کا بچ سکتا ہے. تو یہ اختصار کی صورت ہے. مبالغے میں بھی وہی بات ہے. تو وہ پھیلاؤ کی تمام صورتوں سے بچ جاتے ہیں استعارے کو قائم کر کے، استعارہ وہاں پر لا کر کے. ایک اور صورت ہے جس کی وجہ سے شبلی اپنی تحریروں میں اختصار کو پیدا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ ہے محاورہ بندی. محاوروں کا استعمال ان کے ہاں خوب ملے گا کہ ان کی تقریروں میں فارسی کی رنگین تراکیب آپ دیکھیں گے ملیں گی، اور اردو کے برمحل جو محاورے وہ شانہ بشانہ چلتے ہوئے ملتے ہیں. تو وہ انہیں بہت ہی ہنر سے، بہت ہی چابک دستی سے ایک دوسرے سے پیوست کر دیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں معلوم نہ ہوتا ہے کہ بالکل کوئی الگ سے چیز صرف زبان دانی
کی غرض سے وہ چیز لائی گئی ہے، اور یہ شو آف کرنے کے لیے کہ آپ کو زبان آتی ہے، اس لیے انہوں نے استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ معنوی اور صورت کے لحاظ سے وہ محاورہ وہاں ایسا فٹ بیٹھتا ہے کہ اگر اسے آپ ہٹا دیں تو تھوڑی آپ کو کمی کا احساس ہوگا، اور اگر مان لیجئے کمی کا احساس نہیں ہوتا تو کم سے کم آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جو چستی اور درستی اس محاورے کی وجہ سے وہاں اس پورے تناظر میں پیدا ہوئی تھی، اس میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ اب جو شبلی کے جو محاورے ہیں وہ نذیر احمد کے محاوروں سے الگ ہیں، کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے جو ان کا خاکہ لکھا ہے، بہت ہی زبردست خاکہ، نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، اس میں جو انہوں نے اس کی ایک تو تعریف بھی کی ایک طرف، اور ایک طرح سے اس کی نقطہ چینی کا جو ہے نشانہ بھی بنایا ہے، تنقید بھی کی ہے کہ انہیں بہت زیادہ محاورے استعمال کرنے کا شوق ہے۔ تو نذیر کی کتاب یا نذیر کی تحریر پڑھتے ہوئے آپ کو جگہ جگہ پر ایسا لگے گا کہ مجھے لغت دیکھنی چاہیے، کیونکہ مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، تو وہ محاورے فٹ کرتے جاتے ہیں۔ جبکہ شبلی کا معاملہ ذرا الگ ہے، وہ محاورے کو جہاں پہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محاورے کی ضرورت ہے، یا وہ مدعا کی ترسیل میں اس سے مدد مل رہی ہے اور بلکہ چست درست ہو رہا ہے معاملہ، تو وہاں پر اسے استعمال کرتے ہیں۔ کہ محاورہ بندی کے عمل سے شبلی کا جو بیان ہے وہ صرف مانوس نہیں ہوتا، بلکہ وہاں یقینی بھی وہ بن جاتا ہے۔ تو محاوروں کی مدد سے ان کی عبارت میں چستی بھی پیدا ہوتی ہے، چمک بھی پیدا ہوتی ہے، اور لطف بھی پیدا ہو جاتا ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو زبان کے نقطہ نظر سے کسی تحریر کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے لیے شبلی کی تحریر میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں ان کے ذوق کی جو آبیاری ہوتی ہے۔ تو گویا ایک طرح سے یہ تین صورتیں ہوئی جن کی وجہ سے ان کی تحریروں میں ایجاز و اختصار کی خصوصیت پیدا ہوتی ہے۔ دو یہ خصوصیتیں ہوئیں شبلی کی تحریر کی، ایک تو قوت اور جوش بیان، اور دوسری ایجاز و اختصار۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسری خصوصیت کی، شاعرانہ انداز بیان۔ اس کو ڈاکٹر جمیل جالبی نے شاعرانہ انداز بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی معنی ہے، ڈاکٹر سید عبداللہ نے شعریت کے نام سے اسے موسوم کیا ہے، کہ یہ شبلی کے اسلوب کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ محمد حسین آزاد کے ہاں آپ دیکھیں، ان کے ہاں بھی ایسی نثر مل جاتی ہے جس میں شاعرانہ عناصر پائے جاتے ہیں۔ شبلی کی نثر میں جو شعریت ہے وہ آزاد کی، محمد حسین آزاد بھی آپ لے سکتے ہیں، ان کے ہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، شعریت ہے۔ ایون آپ ان کو ابوالکلام آزاد صاحب کی آپ غبار خاطر پڑھیں، اس میں بھی کس طرح کی کیا نثر ہے، کیا خوب نثر لکھی گئی ہے بعد میں۔ لیکن یہاں پر مراد محمد حسین آزاد ہی ہیں، کہ آزاد کی جو نثر ہے اس سے کیسے الگ ہے کہ جو شبلی کی نثر میں جو شعریت ہے، جو شاعرانہ انداز بیان اختیار کیا گیا ہے، اس میں غزل سے جو مخصوص لفظیات ہیں ان کا استعمال ملتا ہے۔ تو ان کی نثر میں جو شعریت ہے، ان کا ایجاز و اختصار کا جو عنصر غالب رہتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے بھی۔ تو شبلی کی زیادہ تر ترکیبیں آپ دیکھیں گے کہ فارسی شاعری سے لی گئی ہیں، اور وہ بھی خاص طور سے ہندوستان کے جو تازہ گویوں کے کلام سے۔ اب ان تراکیب میں آپ دیکھیں، غور کریں تو شراب و شباب کا بھی کی ترکیبیں میں ملتی ہیں، موسم گل اور بہار کا بھی ذکر ملتا ہے، مستی و بے خودی کا بھی ذکر ملتا ہے، اسی طرح سے رنگین رعنائی کے تصورات بھی پائے جاتے ہیں۔ لطیف، خوش آواز، شیریں، سبک، جذبہ انگیز، حسین الفاظ، اور ایک طرح سے سحر طاری کرنے والے، بے خود کرنے والی ترکیبیں بھی وہ شبلی کی تحریر کا حصہ ہیں۔ تو ان چیزوں کو وہ اپنی تحریر میں اس طرح پیش کرتے ہیں اور اتنی ہنرمندی سے پیش کرتے ہیں کہ وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کا جزو ہے، یعنی جو اس کی کہنا چاہیے کہ تخلیق کی جو اس کی ساخت ہے، اس میں وہ چیز بہت ڈھنگ سے، بہت سلیقے سے پیوست کی گئی ہوتی ہے۔ کچھ مثالوں سے، یہ جو میں شعریت والی بات کہہ رہا ہوں شبلی کے ہاں،
کچھ مثالیں آپ سامنے رکھیے تو آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے اپنی تحریروں میں شعریت پیدا کرتے ہیں، شاعرانہ انداز بیان کیسے اختیار کرتے ہیں، کہ صرف ایک یا دو جملوں پر مشتمل یہ مثالیں آپ کو بتائیں گی کہ ان کے ہاں جو شاعرانہ انداز بیان ہے کس طرح سے وہ ایک خوبی کے طور پر ہمارے سامنے وہ چیز آتی ہے۔ شعر العجم کی تیسری جلد سے یہ عبارت ہے کہ 7ویں صدی کا چمن اپنے بلبلوں کے زمزموں سے گونج رہا تھا۔ یہ ایک مختصر سا جملہ ہے۔ اب یہ دیکھیے، چمن ہے، بلبل ہے، اسی بلبل کے مناسبت سے زمزمہ پرداز جو زمزموں سے گونج رہا تھا، یعنی اس کے نغموں سے گونج رہا تھا۔ گھر گھر عیش و نشاط کے چرچے تھے اور شیراز باغ ارم بن گیا تھا۔ باغ ارم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے شیراز کے شعراء کا کلام لطافت اور نزاکت کے اعتبار سے گویا عروس رانا تھا۔ اب عروس رانا، یہ کتاب الغزالی کے بارے میں یہ اقتباس ہے کہ یہ کتاب جس زمانے میں لکھی گئی، خود امام صاحب یعنی الغزالی تاثیر کے نشے میں سرشار تھے۔ تو یہ 2-3 صرف مثالیں ہیں، اور میں آپ سے عرض کروں کہ آپ شعر العجم پڑھیں تو شعر العجم کی جو پہلی جلد ہے جہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے وہ پورا پیراگراف آپ پڑھیں، آپ کو ایک عجب نغمگی کا احساس ہوگا، ایک شعریت کا احساس ہوگا، کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک ابر رحمت تھا جہاں برسا، اس پورا مضمون یہ ہے کہ جہاں برسا اس نے وہاں پر جو اس طرح کی آبادی، جس طرح کی صلاحیتیں تھیں، ان صلاحیتوں میں اور اضافہ کیا اس نے، یعنی جس کی جو استعداد تھی، جس کی جو صلاحیت تھی، اس نے اسی حساب سے اس ابر رحمت کو اپنے اندر جذب کیا، اور اس صلاحیت میں اور بھی پھر انہوں نے ترک کی مثال دی ہے، یونان کی مثال، ایران کی مثال دی ہے کہ ترک شجاع تھے تو شجاع تر ہو گئے، ایران پہلے سے ہی مہذب تھے، ایران کے لوگ عوام، معاشرت وہاں پر زبردست تھی، وہ اور بھی زیادہ وہ ہو گئے۔ تو اس پوری عبارت کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس جو میں شعریت کا بیان کر رہا ہوں کہ ان کے یہاں جو شاعرانہ انداز بیان ہے ان کی تحریر میں، اس کا آپ کو بہت زیادہ یہ اور بھی روشن ہو جائے گا یہ پہلو آپ پر۔ تو وہ نہ صرف شاعرانہ فضا کی تخلیق کے لیے اہتمام سے کام لیتے ہیں، استعارہ، کنایہ اور فارسی کی خوبصورت اور دلکش تراکیب کے ساتھ فارسی کے برمحل اشعار آپ دیکھیں گے، یہ جس پہلی جلد کا میں نے ذکر کیا اس میں بھی فارسی اشعار سے وہ جلد شروع ہے، اور بہت ساری تحریروں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ فارسی شعر سے اپنی بات شروع کرتے ہیں، تو بڑے سے بڑے مفہوم کو رنگین اور دلکش انداز میں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو شعری فضا سازی ہے، اس شعری فضا سازی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب کے شروع میں شعر لکھ دیتے ہیں، تو وہ شعر کے استعمال سے طنز و تحریر کا بھی کام لیتے ہیں۔ تو گویا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اشعار کو اپنے مطالب کے لیے کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے ان کی نثر میں ایک خاص قسم کی چاشنی اور دلکشی پیدا ہو گئی ہے۔ سادہ و پرکار، شبلی کی نثر میں یہ بات بہت کہنا چاہیے کہ بہت نمایاں طور پر سامنے آتی ہے کہ وہ بظاہر سادہ نظر آتی ہے، لیکن اس سادگی میں پرکاری ہے، اس میں حسن کاری کی خاص شان پائی جاتی ہے، جو ان کے شاعرانہ بیان کے ساتھ ساتھ ان کی نثر کو صوتی اور ظاہری اعتبار سے بھی اثر، حسن اور لطف کا ایک بالکل نادر مجموعہ بنا دیتی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ان کی جو فنکاری ہے شبلی کی، اس صنعتگری میں بے ساختہ پن پیدا ہو جاتا ہے، جو انہیں دیگر نثرگاروں کے مقابلے میں ایک خاص طور سے محمد حسین اعزاز سے انہیں الگ کرتا ہے۔ شبلی کے ہاں کیا ہے کہ مدعا اور مضمون کی وجہ سے ایک خاص قسم کی صوتی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ان کی تحریروں کو ذہن میں رکھیں، مثال کے طور پر ابھی 2-3 جو مثالیں تھیں ان کو ہی ذہن میں رکھیں، تو جہاں انہوں نے جوش انگیز اور پرجوش خیالات ظاہر کیے ہیں، انہیں پڑھتے ہوئے ایک خاص قسم کی موسیقیت کا احساس ہوتا ہے، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، اسلام ایک ابر رحمت تھا جو وہ ابر کرم تھا، پہلی جلد کا شعر العجم کا، اس کا جو میں نے ذکر کیا، آپ اسے پڑھیں آپ کو ایک نغمگی کا احساس ہوگا، ایک موسیقیت کا احساس ہوگا کہ مختلف جو جملے ہیں عبارت کے درمیان ایک خوشگوار لے ابھرتی ہے۔ تو یہ جو موسیقیت ہے پیدا کیسے ہوتی ہے؟ تو اصل میں یہ ہے کہ موسیقی کا یہ آہنگ الفاظ اور حروف کی تکرار سے یہ آہنگ پیدا ہوتا ہے، تکلف سے پیدا نہیں ہوتا ہے۔
ایک عبارت دیکھیے کہ اقتباس شروع ہوتا ہے یہاں سے، شاعر کی بھی یہی حالت ہے، ابتدا میں سیدھے سادے صاف صاف اور بے تکلف خیالات ہوتے ہیں، تشبیہات اور استعارات کہیں کہیں آ جاتے ہیں، الفاظ کی تلاش خراش نہیں ہوتی، جس مضمون کو ادا کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی ایج پیش کے، اب دیکھیے ایج پیش کا لفظ، ایج پیش کے بے تکلف ادا کر دیتے ہیں۔ اس سے قدم آگے بڑھتا ہے تو خیالات میں بلندی شروع ہوتی ہے، استعارے رنگین ہو جاتے ہیں، تشبیہوں میں نزاکت آ جاتی ہے، مبالغوں میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ یہاں پر کوٹ ختم ہو جاتا ہے۔ شعر العجم کی چوتھی جلد سے یہ عبارت تھی، یہ اقتباس تھا۔ تو آپ نے اس اقتباس کو سن کر کے بھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ ان کے ہاں ایک موسیقیت، ایک آہنگ پیدا ہو جاتا ہے، اور بات کو جزیات کے ساتھ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، بات کو لے کر کے کس طرح سے اس کے مقدمات قائم کرنے، وہ شبلی کو بہترین طریقے سے آتا ہے، بہت ہی ہنرمندی سے وہ ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔ شبلی کی نثر میں سادگی و صفائی کا یہ جو عنصر ہے وہ دقیق سے دقیق مسائل موضوعات پر بھی قائم رہتا ہے، اور وہاں وہی استدلالی رنگ نظر آتا ہے۔ استدلالی رنگ کو جمیل جالبی نے ایک پورا الگ ان کی خصوصیت مان کر کے اسے شمار کیا ہے کہ قدیم طرز انشاء اور جدید سادگی و صفائی، اور اسی طرح سے شاعرانہ انداز بیان اور استدلالی رنگ، یہ سب ان کے قائم کردہ جمیل جالبی نے جو خصوصیات قائم کر کے ان کی نثر نگاری کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے دوسرے لحاظ سے دیکھا ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں ڈاکٹر سید عبداللہ کی تحریروں سے اس سے استفادہ کیا ہے میں نے، تو آپ انہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ جو استدلالی رنگ ہے شبلی کا، ان کے آپ مضامین پڑھیں، آپ دیکھیں کہ کتب خانہ اسکندریہ پر جو ان کا مضمون ہے اس میں خاص طور پر یہ جو رنگ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح سے اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، اس میں بھی طرز استدلال کی خوبی نظر آتی ہے۔ موازنہ انیس و دبیر ہو یا پھر سیرت النبی ہو یا پھر الفاروق، غرض جہاں بھی آپ دیکھیں کہ رائج تصورات کو، اگر جو غلط تصورات رائج ہو گئے ان کو رد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ سادہ اور سلیس اور نثر میں اس کی ترسیل کرتے ہیں، اور یہی ان کی نثر کا مدعا ٹھہرتا ہے۔ ان کی تحریروں میں اصوات کے الگ الگ ٹکڑے ملتے ہیں جو یک ایک بعد دیگرے ابھرتے ہیں اور عبارت میں جوش پیدا کرتے ہیں۔ تو ان کا شمار اردو کے ان مصنفین میں ہوتا ہے جنہوں نے قوم کی جو فخریہ داستان ہے، یعنی مفاخر قومی کی داستان سرائی کا ذمہ اپنے سر لیا تھا، اور ایسے صاحب قلم کی تحریروں میں سلسلے وار ایسے لفظوں اور حروف کا آنا جن سے موسیقیت پیدا ہو، یہ بعید از قیاس نہیں ہے۔ کچھ اور مثالیں آپ دیکھ لیں۔ اس زمانے میں تاتار کی باد سرسر نے امن و امان کا شیرازہ منتشر کر دیا تھا۔ تکلف اور عیش پرستی روز بروز بڑھتی جاتی تھی، شاعری بھی تمدن کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اس لیے اخیر میں قصائد غزل بن کر رہ گئے۔ اس زمانے میں تمام ممالک اسلامیہ علوم و فنون کے دریا بہا رہے تھے، ایک ایک شہر، ایک ایک قصبہ مدرسوں سے معمور تھا، بڑے بڑے شہروں میں سینکڑوں علماء موجود تھے۔ تو یہ مثالیں میں نے اس لیے دیں کہ آپ کو ان کی تحریر کی یہ خصوصیات سمجھنے میں مدد ملے کہ وہ الفاظ اور اصوات کی تکرار سے حروف ایسے مناسب استعمال کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اس میں خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ آخری خصوصیت جو شبلی کی ہے اسلوب کی، وہ ہے بے ساختگی، بے ساختہ پن۔ اب یہ خیال فطری طور پر ذہن میں آئے گا کہ سر سید اور حالی کی تحریروں میں بھی یہ بنیادی جوہر ہے۔ ظاہر ہے کہ سر سید کے ہاں چونکہ وہ عبارت کو سجانے پر اتنا دھیان نہیں دیتے سر سید، اس لیے ان کے ہاں کبھی کبھی کچھ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں، کچھ ایسی عبارت رہ جاتی ہے جسے ہم علمی شان سے ذرا کمتر گردان سکتے ہیں۔ عبارت میں بعض حروف اور اصوات، الفاظ صوتی لحاظ سے مکروہ یا ناگوار غیر شعوری طور پر ان کے ہاں جاتے ہیں۔ حالی کا معاملہ الگ ہے، ان کی تحریروں میں سادگی بھی ہے، صفائی بھی ہے، لیکن ان کے ہاں جو ایک ڈھیلا پن ہے ذرا، یعنی سست اور بعض اوقات پھسپھسے پن کی بھی کہیں کہیں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شبلی کی نثر میں یہ بات نہیں ہے، بے ساختہ پن ہے، نہایت چست درست مدعا نگاری وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو کہنے کا انداز ہے وہ بہت پرتکلف ہوتا ہے، مطلب وہ ایسا پرتکلف ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ ان کی عبارتیں جو ہے بالکل حسین سانچوں میں ایسی ڈھلی ڈھلائی معلوم ہوتی ہیں،
لیکن طریقہ کار ایسا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تکلف اور اہتمام بالکل نہیں ہے. تو گویا ایک طرح سے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں غیر ضروری الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے. بہت محنت کر کے گویا تحریر کو جب لکھتے ہیں تو اس میں خاص طور پر شعوری طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی فصیح اگر فصیح تر لفظ ملتا ہے تو اسے استعمال کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ فصاحت کا تصور آپ جانتے ہیں، ابھی اور بھی اس کے اوپر بات آئے گی. حال ہی کی تحریروں میں تمثیلیاں اور مرکب تشبیہات سے ان کے تکلف اور بیجا اہتمام کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن شبلی کے ہاں آپ دیکھیں کہ بیجا اہتمام شاید ہی آپ کو ملے. وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک رو ہے، ایک فلو ہے تحریر کا، ایک مضامین کا ورود ہے ان کے پاس، اور الفاظ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ بالکل ان کے غلام ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اس انداز کا. تو اس طرح سے ہم جب ان کی نثر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شبلی وہ مایہ ناز مصنف ہیں جن کے زور قلم سے اردو نثر نے علمی متانت اور ادبی وقار کو مستحکم کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے. جوش بیان، ایجاز و اختصار، شاعرانہ انداز، سادگی میں پرکاری اور بے ساختگی ان کی نثر کے وہ عناصر ہیں جن سے ان کی نثر تشکیل پذیر ہوتی ہے. مختلف ادبی تدابیر سے وہ ایک ایسی نثر پیش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو ان کے پیش روؤں سے اور ان کے معاصرین میں من حیث المجموع منفرد اور ممتاز ہے. ان کی نثر پڑھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر معمولی اضافہ کیا انہوں نے اردو نثر میں، اور یہ ان کی سب سے بڑی کہنا چاہیے کہ ان کا ایک بڑا حوالہ بن جاتا ہے.